اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ہمیں توفیق مل جائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن پھر بھی ہمیں ہدایت نہیں مل رہی، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ویسی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز ہوتی ہیں کہ ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہوتی، یا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں نہیں بڑھ رہی ہوتی، ہمارا دل کیوں نہیں نرم ہو رہا ہوتا۔ تو صرف دعائیں مانگنے سے یا زبانی کلامی دعوے کرنے سے ہدایت نہیں مل جاتی، ہمیں ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دین ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم وہ سب کچھ کرنا چاہیں گے جو اس کو پسند ہوتا ہے، اس کی خاطر ہم سیکریفائسز کریں گے، اس کی ہر بری بات کو بھی برداشت کریں گے، کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ سے محبت کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہمیں سیکریفائسز کرنی پڑے گی۔ اللہ کے لیے کیا سیکریفائسز ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمارا جو لہجہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ جب ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے تو ہم کو جواب دینے کے قابل بھی تھے، لیکن وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر خاموش رہ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، دین ہمیں اللہ تعالیٰ کی دعوت ملتی ہے۔ اسی طرح جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ صبر کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب ہمیں کچھ بڑا حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کو پانے کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں راتوں کو اٹھنا ہوگا، تہجد کے لیے نمازیں پڑھنی ہوگی، ہم اس کے لیے ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں حرام کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف یہ زبانی کلامی دعوے کر دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ نہیں رہی ہوتی۔ ہمیں اپنا لہجہ دوسروں کے ساتھ نرم رکھنا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے تو ہمارا دل آٹومیٹکلی نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت فیل ہونے لگ جاتی ہے۔ جب دیکھیں، آپ اگر کچھ بھی ایسا کام کریں گے مطلب آپ کے گھر میں کوئی فقیر آ جاتا ہے تو آپ اس کو کوئی خیرات وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں اپنے دل میں یہ خیال لکھ رہے ہیں کہ میں اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر دے رہا ہوں، تو آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا۔ تو اس طرح اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو آپ اپنے دل میں یہ فیل کریں گے میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو خیرات دے رہا ہوں۔ اسی طرح آپ دوسروں کی اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بات بری لگی ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جھوٹ کے ذریعے نفع کما رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے اور وہاں پر سچ کو اپنا لے۔ اور اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے کسی کی لیکن وہ ساتھ ساتھ چاہ بھی رہا ہے کہ وہ ہدایت اس کو ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غیبت چھوڑ دے۔ تو دوسروں کی غیبت کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس کی اچھائیاں کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو آپ غیبت کو چھوڑ کر وہاں پر لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ لیکن لوگوں کے ساتھ نرم لہجہ، رویہ اور اپنا اخلاق اچھا کریں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا دل تو صاف تھا، میری نیت تو صاف تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ بول دیا، لیکن لوگوں نے آپ کا دل کو تو نہیں دیکھا، لوگوں کو آپ کے دل سے کیا فرق؟ لوگوں کو آپ کے لہجے اور آپ کے اخلاق نے متاثر کرنا ہے، تو آپ اپنا اخلاق اچھا کریں، بہتر کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی انسان سے حرام میوزک نہیں چھوٹ رہا تو وہ کیا کرے کہ وہ حرام اس میوزک کی جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کو سننا شروع کر دے، آہستہ آہستہ۔ ایک دم سے نہیں ہوتا کسی بھی انسان سے، وہ فوراً نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ آہستہ آہستہ اس میوزک کو سننا چھوڑ دیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو سننا شروع کر دیں تو آپ کے دل میں آہستہ آہستہ وہ سکون آپ کو فیل ہونے لگ جائے گا۔ اسی طرح ہم یہ چھوٹی چھوٹی اگر نیکیوں کو اپنائیں گے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے ہمارا دل آہستہ آہستہ خود بخود نرم ہونے لگ جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو، ہمیں ہدایت مل جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ سب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر اپنا رحم کرے اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔